اور ایک پیغام یہ کہ ہندوستان میں جو ہمارے علماء ہیں ان کا ہمیں احترام ہے، لیکن ان کے حالات معروضی اور ہمارے حالات میں فرق ہے۔ آپ غیر مسلم ملک میں ہو، آپ اپنی مسند پہ بیٹھ کے جو بھی چاہیں کریں، ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس کو اس وعدے کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ کو یہاں نافذ کرنا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی حرمتوں کا تحفظ کرنا ہے۔ لہذا یہاں ایسے مواقع آئیں گے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ، ناموس الوہیت کا مسئلہ، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس اہل بیت و صحابہ کا مسئلہ، ناموس قرآن کریم کا مسئلہ، آئین میں دستور کی ارتداد قادیانیت کی ترمیم کا مسئلہ، اس کے لیے ہمیں مسالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ابھی دینی مدارس و جامعات کے تحفظ کے مشن تھا، ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے آئینی ادارے ہیں، اسلامی نظراتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ، مرکزی روح کمیٹی، باقی کمیٹیاں، تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی کو وہاں بٹھایا جائے گا تو پیچھ کر کے بیٹھیں گے؟ اس لیے پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے مطابق ہم طے کریں گے کہ یہاں کی پالیسی کیا ہے، ہم طے کریں گے کہ یہاں کی حکمت عملی کیا ہے، یہاں کے مسائل اور مصائب کا مقابلہ ہم کرتے ہیں اور یہاں کے حالات کو کنفرنٹ ہم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے حالات کے مطابق جو چاہیں فتوے جاری کریں۔ پاکستان کے بارے میں یہاں جو علماء بھگت رہے ہیں میدان میں وہ جاری کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں ایوان صدر و وزیر اعظم میں بلا کر کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، ادھر ترکی سے، الجزائر سے، مراکش سے، سب آ گیا، اور حرمین طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، تو کہا کہ یہ فتوے آ گئے، بند کرو۔ کچھ ہمارے دوست بھی تائید کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کا دیس ہے، یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان اس کی قدر کریں کہ روئے زمین پر اگر کسی ملک کی مسجدیں کورونا میں کھلی رہیں، ایک دن بھی بند نہیں ہوئی، تو وہ پاکستان کی سرزمین تھی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے یہاں کے ان علماء کو، یہاں کے اہل سنت کو جاتا ہے، یہاں کی دینی تنظیمات کو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے دو ٹوک موقف ہے، اور آپ کو بلیک میل نہیں ہونا۔ کوئی سید ہے قابل احترام سر آنکھوں پر، لیکن شریعت اس پر بھی حاکم، شریعت ہم پر بھی حاکم۔ تو سر سید احمد خان نے معراج جسمانی کا انکار کیا نا، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو نام کے ساتھ سید تھا یا نہیں؟ تو اس وقت کے ہمارے اکابر علماء نے اس کو نیچری کہا نہیں کہا؟ تو سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ بھی سید لکھا ہوا ہے نہیں؟ جو شیعہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ تو اس لیے اگر سید عالم شریعت ہے، عامل شریعت ہے، عقائد صحیحہ حقہ کا حامل ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کے سامنے عقیدت کی پلکیں بچھائیں گے۔ لیکن کوئی یہ کہہ کر آئے کہ وہ شریعت سے ماورا ہے، تو شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کو شریعت کی میزان پر، شریعت کے معیار پر، شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ لہذا
وہ مشائخ اعظام، پیران اعظام جو عامل بالشریعت ہیں، عامل شریعت ہیں، اپنے بزرگوں کے مشن کو چلائے ہوئے ہیں، دینی مدارس و جامعات قائم کیے ہوئے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جنہوں نے اس مشن کو چھوڑ دیا ہے تو ہم پھر مشن کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا رشتہ وفا کس سے ہوگا؟ ان بزرگوں سے ہوگا۔ ہمارا رشتہ وفا ان کے مشن کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ نوجوان ہیں، آپ میں ہمت، قوت، جرت، استقامت ہونی چاہیے اور دین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ جو میری عاجزانہ زندگی کا تجربہ ہے کہ جو دین کے ساتھ کھڑا ہوگا دین اس کو گرنے نہیں دے گا۔ علامہ سعد رضوی بھی آنے والے ہیں۔ دینی مدارس و جامعات کا جو بھی مسئلہ تھا، تشریف لے آئے، ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ انہوں نے کھل کر بیان دیا، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ کے عظیم والد ماجد امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی وہ مدارس کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ تھے اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے۔ اس لیے اس مشن میں علامہ سعد رضوی کو قائم رہنا چاہیے۔